ویسے عید فصح یا عید پناہ کیا ہے؟ ہیلو دوستو، میرا نام ڈگلس ہے اور آج میں آپ لوگوں سے ایک عید کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جسے عید فصح کہا جاتا ہے، کیونکہ مسیحی ہونے کے ناطے ہم میں سے بہت سے عید الفصح مناتے ہیں اور عید فصح کے دن ہم جشن مناتے ہیں کہ کس طرح جناب مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مصلوب ہو گئے اور پھر مردوں میں سے جی اٹھے۔ اور کتاب مقدس ہمیں مخصوص ہدایات نہیں دیتی کہ ہمیں عید الفصح منانی چاہیے یا ہمیں عید الفصح کیسے منانی چاہیے، لیکن اگر آپ کچھ بھی منانا چاہتے ہیں جیسے جناب مسیح کی موت اور دوبارہ زندہ ہونے کا جشن منانا، اس حقیقت کا جشن منانا کہ جناب مسیح ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دیتے ہیں، جی ہاں، یہ جشن منانے کے لیے ایک حیرت انگیز چیز ہے، لیکن یہ دوسری عید ہے۔ اسے عید الفصح، عید پناہ بھی کہا جاتا ہے۔ عید فصح اور عید الفصح کا آپس میں گہرا تعلق ہے، پتہ نہیں آپ جانتے کہ نہیں، لیکن میں نے اس پر تحقیق کی اور میں نے فصح کے بارے میں بہت سی اچھی باتیں جانی۔ لیکن اب عید فصح یہ عید الفصح کے بہت قریب ہوتی ہے اور بہت سے مسیحی عید الفصح اور عید فصح دونوں مناتے ہیں، اور کچھ مسیحی عید الفصح کے بجائے عید فصح یا عید پناہ مناتے ہیں۔ لہٰذا میں واقعی عید فصح کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کس بارے میں ہے۔ میں نے کہا کہ عید الفصح اور عید فصح کا بہت قریبی تعلق ہے، کیونکہ یہ عید الفصح سے قبل کھجوروں کے اتوار پر ہوتی ہے، جب ہم یروشلم میں جناب مسیح کی فتح یاب تشریف آوری کا جشن مناتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوئے اور وہاں موجود تمام لوگوں نے اعلان کیا، ہوشنا ہوشنا، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جناب مسیح کو اپنے بادشاہ کے طور پر عزت دے رہے تھے، لیکن جناب مسیح وہاں موجود تھے اور وہ سب لوگ یروشلم میں تھے تاکہ وہ عید فصح کا جشن منا سکیں۔ اور جب جناب مسیح نے روز کی روٹی کی دعا کی، جب انہوں نے آغاز کیا جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ پاک عشائیہ کرتے ہیں، تو جناب مسیح عید فصح کے بعد اتوار کو مردوں میں سے جی اٹھے، اور اس طرح عید ولادت مسیح ہر سال 25 دسمبر کو ہوتی ہے۔ لیکن عید الفصح ہر برس ایک طرح سے مختلف دن ہوتا ہے، اور میں یہ نہیں جانتا، لیکن یہ ہر برس ایک مختلف دن ہوتا ہے کیونکہ یہ عید فصح سے متعلق ہے، اور فصح کا دن ہر سال ایک مختلف دن ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک نظام تقویم کی پیروی کرتا ہے جو نہ صرف چاند کی حرکات کے مطابق چلتا ہے بلکہ یہ بھی کہ نظام تقویم کیا کہتا ہے، اور اس لیے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ چاند کی حرکات کی بنیاد پر ہر سال عید الفصح ہوگی، یعنی عید الفصح کے دن کا تعین چاند کی حرکات پر ہوتا ہے، اور اسی لیے عید الفصح اور عید فصح کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ لیکن عید فصح کیا ہے؟ تو اگر آپ کتاب خروج میں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ کے لوگ یعنی بنی اسرائیل وہ مصر کے غلام تھے، اور وہ ایک طویل عرصے سے غلامی میں تھے، اور خدا تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی اور انہیں بچانے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ انہیں مصر سے نکالنے میں مدد ملے اور انہیں غلامی سے آزاد کرانے میں مدد ملے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مصر کا بادشاہ جسے فرعون کے نام سے جانا جاتا ہے نہیں چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل غلامی سے نکلے، کیونکہ وہ اس کے غلام تھے، جو وہ کہتا تھا وہ وہی کرتے تھے اور وہ ان سے سخت مشقت کرواتا تھا۔ تو اس طرح خدا تعالیٰ نے طاعون کے بعد طاعون بھیجے، اور انہوں نے فرعون کو یہ باور کرانے کے لیے طاعون بھیجی کہ خدا تعالیٰ طاقتور ہیں، بلکہ اسے قائل کرنے کے لیے بھی کہ وہ ان لوگوں کو آزادی دے وہاں سے۔ لیکن آخری طاعون سے پہلے خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ ہر خاندان کو ایک دمبے کا بچہ قربان کرنے اور اسے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کھانے کی ضرورت ہے، اور انہیں دمبے کے بچے کا خون لینا تھا اور اپنے دروازوں کی چوکھٹوں اور اطراف کو نشان زد کرنا تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ مصر کے راستے آنے والا ہے اور وہ انسانوں اور جانوروں کے پہلوٹوں کو مار ڈالے گا، جانوروں اور تمام انسانوں کو بھی۔ لیکن اگر وہ کسی ایسے گھر میں آ جائے جو دمبے کے خون سے نشان زد ہو تو اس کا غضب اس گھر پر نہ گزرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عید فصح کو یہ نام دیا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا غضب اس کے لوگوں کے گھروں پر نہ آیا۔ اور ایسا ہی ہوا، خدا تعالیٰ نے مصر میں پہلوٹوں کو قتل کر دیا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے گھروں کو برے کے خون سے نشانزد کیا تھا، اور اس طاعون نے بالآخر فرعون کو قائل کر لیا کہ وہ خدا تعالیٰ کے لوگوں کو آزادی دے۔ اور کتاب خروج کے اسی باب میں جہاں اس آخری طاعون کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں ایک اور عید یا تہوار کے بارے میں بات کی گئی ہے جسے خدا تعالیٰ کے لوگ ہر سال مناتے ہیں کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے غضب سے بچ گئے تھے، بلکہ یہ بھی کہ وہ مصر کی غلامی سے آزاد ہوئے تھے۔ اور یہ عید فصح یہودی برادری کے ذریعے تقریباً دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، لیکن بہت سے مسیحی بھی جو اسے مناتے ہیں، کیونکہ یہاں بات یہ ہے کہ مسیحی ہونے کے ناطے ہمارے پاس جشن منانے کے لیے اور بہت کچھ ہے، کیونکہ زیادہ تر یہودی جناب مسیح پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ جناب مسیح کو مسیحا نہیں مانتے، لیکن مسیحی ہونے کے ناطے ہم ایسا ہی کرتے ہیں، یہی چیز ہمیں مسیحی بناتی ہے۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ گناہ کی سزا موت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا غضب ہر اس شخص پر آتا ہے جس نے گناہ کیا ہے، اور بحیثیت مسیحی ہمارے پاس فصح کا جشن منانے کے لیے کچھ ہے، کیونکہ کتاب مقدس یہ بھی فرماتی ہے کہ جناب مسیح خدا تعالیٰ کے برے ہیں، اور یہ کہ وہ ہمارے لیے اور ہمارے گناہوں کے لیے کامل قربانی ہے۔ اور اگر آپ ایک مسیحی ہیں، اگر آپ نے اپنی زندگی جناب مسیح کو دے دی ہے اور نجات کے اس مفت تحفے کو قبول کیا ہے جو جناب مسیح کی قربانی کے ذریعے ادا کیا گیا تھا،
تو آپ کو خدا تعالیٰ کے برے کے خون سے نشان زد کیا جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کا غضب آپ پر نہیں آئے گا بلکہ آپ پر سے اسی طرح ٹل جائے گا جس طرح مصر میں بنی اسرائیل کے گھروں سے ٹلا تھا۔ جب جناب مسیح اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عید فصح کا عشائیہ کر رہے تھے تو انہوں نے روٹی توڑی اور انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، اور انہوں نے آب انگور کا پیالہ لیا اور فرمایا کہ یہ میرا خون ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ جناب مسیح ہمارے لیے ذبیحہ عظیم ہیں، اور وہ ہمارے گناہوں کے لیے مصلوب ہوئے اور پھر ہمارے گناہوں کی سزا ادا کرتے ہوئے مردوں میں سے جی اٹھے، اور یہ بات یقینی طور پر جشن منانے کے قابل ہے۔